وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك یا ذا القوة المتین آمین یا رب۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم الذات کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں اللہ اسم ذات اللہ کی جو اصل ہے الف لام اور ہا، اس کے 4 معنی ہم نے پڑھے تھے۔ کسی کو یاد ہو 4 معنی ترتیب کے ساتھ؟ پہلا معنی کیا ہے، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، اور اگر زیادہ نہیں تو صرف 2 معنی۔ پہلا عبد اور معبود، یعنی الہ وہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اور جو شخص اس کو الہ مان لیتا ہے، جو بندہ بھی جو بندی بھی اس کو الہ مان لیتی ہے، پھر وہ اس کی عبادت کرنا لازم سمجھتی ہے اور اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ الالہ هو المألوہ، یعنی وہ کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور دوسرا معنی ایک مطلب یہ بھی بتایا تھا آپ نے کہ جب انسان اس پر غور کرے تو وہ حیران ہو جائے، ورطہ حیرت میں ڈوب جانا۔ الہ کا معنی کہ حیرت میں ڈوب جانا، جب اس کی نشانیوں پر اور اس کی حکمتوں پر اور اس کی وسعتوں پر اور اس کی قدرتوں پر اور اس کی حکمتوں اور اس کے علم کے وسیع ذخائر کے اوپر جس پہلو سے بھی اس پر غور کیا جائے تو انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور ایک اور معنی بھی تھا، لجأ الیہ، لجأ یلجأ، لجأ الیہ، کہ جس کے ہاں پناہ لی جاتی ہے۔ اور پناہ کس چیز سے لی جاتی ہے؟ ہر چیز سے جس سے ہمیں خطرہ ہے، جس سے ہمیں بچاؤ مقصود ہے، تو اس کے ہاں پناہ لی جاتی ہے، اس کے پاس جایا جاتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری اور اہم معنی جو سب معنوں کو پر محیط ہے، جو سب معنوں کا احاطہ کرتا ہے اور سب کو اکٹھا بھی کر دیتا ہے، اس میں ہم نے ایک مثال بھی دیکھی تھی، الہ الفصیل والی۔ ہاں، اس کے لیے بے قرار ہونا۔ تو تیسرا چوتھا معنی ہمیں یہ سمجھ آیا تھا کہ جب وہ معرفت مل جاتی ہے اور جب وہ ایمان اور پہچان نصیب ہو جاتی ہے تو پھر مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ یا وہی میرا الہ ہے، لا الہ الا اللہ، تو پھر وہ اس کے قریب جاتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ایسی محبت کرتا ہے کہ جس طرح سے ایک بچے کو ماں سے جدا کر دیا جائے اور بچہ بھی دودھ پیتا بچہ ہو، تو جو کیفیت اس کی ہوتی ہے، بندہ مومن کی کیفیت اس سے کہیں بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ تو یہ تھے وہ 4 اہم معنی جو اللہ کے اسم الذات کے اصل کے اندر، اس کا جو روٹ ہے، اس کی جو جڑ ہے جس سے وہ لفظ بنا ہے، اس کے اندر یہ 4 معنی پائے جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو ان 4 مفہوم کو اور معانی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی قدرت کی، اس کی وسعت کی، اس کی طاقت کی، اس کی ہیبت کی، اور پھر اس کی اطاعت جو ہم پر لازم ہے اس کا تصور کرتے ہوئے، اور پھر محبت کا رنگ اس کو دیتے ہوئے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور اسم الذات اللہ ہم کتنی بار سنتے ہیں، اسم الذات اللہ ہم کتنی بار پڑھتے ہیں، اور اسم الذات اللہ کو ہم جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ نام کوئی میرے اور آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے، ہم اس سے خوب واقف ہیں، لیکن کیا یہ نام میرے اور آپ کے لیے حقیقت ہے؟ یہ بھی پچھلی دفعہ کے سبق کا ایک اہم حصہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر صرف ایمان اس طرح سے کہ عقیدے کا حصہ ہو، خیال کا حصہ ہو، وہ کافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حقیقت سمجھنا کہ وہ ایک بڑی حقیقت ہے، اس روپ میں اس کو دیکھنا۔ جب ان سب پہلوؤں سے اس معرفت کے ساتھ ہم اس کی ذات پر غور کرتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں،
اس سے محبت کرتے ہیں, اس کا نام زبان پر آتا ہے, تو پھر زبان میٹھی ہو جاتی ہے, دل محبت کے جذبات سے بھر جاتا ہے, پھر ایک عجب قسم کی وارفتگی, ایک عجب قسم کی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے. اور مثالیں تو بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اسی کی مثالیں بہترین ہیں. لیکن اگر ہم میں سے کوئی ایک چھوٹی سی مثال, ایک بیٹی ہونے کی نسبت سے اگر ماں کے ساتھ جو ایک تعلق ہمارا ہوتا ہے, اگر ہم اسی کے پس منظر میں, اسی کے تناظر میں اس بات کو سمجھیں کہ کبھی اگر ہماری اپنی ماں سے ملاقات ہو اور وہ ملاقات کافی عرصے کے بعد ہو, تو جب ہم ان کو, اپنی ماں کو دیکھیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے نا. اور پھر جب منہ سے لفظ نکلتا ہے ماں, یا ہم ان کو امی کہتے ہیں, جو لفظ بھی ہم ان کو مخاطب کرنے کے لیے منہ سے نکالتے ہیں, ماں یا امی کہتے ہیں, تو کیسے مٹھاس سے گھل جاتی ہے منہ کے اندر, کیسی کیفیت آتی ہے انسان کے دل کے اندر, کہ وہ دل کی جو حالت ہے وہ اس کو بیان نہیں کر پا رہی اور بیان کر بھی نہیں سکتی. کوئی یہ کہے, کوئی بیٹی یہ کہے کہ ماں کے ساتھ اپنی محبت کے جو جذبات ہیں وہ اس کو بیان کر سکتی ہے, وہ بیان نہیں کر سکتی. وہ ہر ایک کی اپنی فیلنگ ہے جو اس کے دل کے اندر ہے, ایسا ہی ہے نا. لیکن وہ زبان سے اس کا اظہار کرتی ہے, جس طرح سے بھی اس کا اظہار کر سکتی ہے. وہ جو مٹھاس ہے جو اس وقت زبان کے اوپر ہے, اور وہ جو محبت ہے جو اس وقت دل کے اندر ہے, اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے, وہ ایک اظہار ہے اور والہانہ اظہار ہے. ایسے ہی جب ہم اپنے رب کا نام پکارتے ہیں تو یہ ایک محبت ہے, یہ ایک اظہار ہے, والہانہ اظہار ہے جو ہم کرتے ہیں. تو زبان کو میٹھا ہو جانا چاہیے اور دل کو محبت سے بھر جانا چاہیے کہ اللہ, جب ہم اللہ کہیں, یا اللہ کہیں, اللہم کہیں, جب ہم کسی بھی دعا سے پہلے اللہ کہتے ہیں یا اللہم کہتے ہیں تو ایک ہی لفظ ہے. یا اللہ کے نام سے پہلے کی جو یا ہے, یا اس کو شروع میں رکھ لیا جائے یا اسی یا کو ہما سے بدل دیا جائے, تو اللہم کہیں یا اللہ کہیں, ایک ہی بات ہے. تو جب بھی ہم ان سے اس رب کو پکاریں, اللہ کہیں یا اللہم کہیں, اور ہم اس کو ذکر کی کسی بھی شکل میں پکاریں یا مناجات کی کسی بھی شکل میں اس کو پکاریں, یا کسی بھی طرح سے وہ زبان, وہ لفظ ہماری زبان کے اوپر آئے, تو ہماری زبان کو اس کے ذائقے کو محسوس کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان بنائی ہی ایسے ہے کہ الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو, جب بھی اس کو کوئی چیز چکھائی جاتی ہے تو وہ اس کے ذائقے کو محسوس کرتی ہے. اور یہ بڑی وفادار ہے, یہ زبان انسان کی بڑی وفادار ہے, جو ذائقہ چکھ لیتی ہے اس کو بھولتی نہیں ہے. بچپن کا چکھا ہوا ذائقہ سالوں بعد اگر آپ کو ایک دفعہ چکھا ہوا ذائقہ, سالوں بعد اگر آپ کو دوبارہ سے وہ ذائقہ چکھنا نصیب ہو تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ ذائقہ میں نے چکھا ہوا ہے. مومن کی زبان جب رب کے نام کا ذائقہ چکھ لیتی ہے نا, اس کو پھر کبھی بھولتی نہیں ہے. اور جب بھی وہ ذائقہ اس کو چکھایا جاتا ہے, جب بھی مبارک نام اس زبان پر آتا ہے, تو اس کے ذائقے کو وہ محسوس کرتی ہے, وہ مٹھاس اس کی روح کے اندر تک پہنچ جاتی ہے, اس کے جسم کے ایک ایک سیل کا حصہ بن جاتی ہے. اس لیے کہ وہ اس کو پتا ہے کہ یہ عبد ہے اور وہ رب ہے, یہ عبد ہے اور وہ رب ہے, وہ اللہ ہے, کہ وہ اس کا خالق بھی ہے اور اس کا مالک بھی ہے, اس کا معبود بھی ہے, اس کا محبوب بھی ہے, وہ سب کچھ ہے. اور اس کا اور اس کا بہت بڑا اور گہرا تعلق ہے. تو اس کیفیت کے ساتھ جب اس نام کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, تو جب بھی یہ نام ہماری زبان پر آتا ہے تو زبان کو میٹھا ہو جانا چاہیے اور دل کو خوش ہو جانا چاہیے, اور دل کے اندر ایک کیفیت آنی چاہیے. اور اگر نہیں آتی تو ہم اللہ تعالیٰ سے وہ محبت مانگیں, اللہم انی اسألک حبک, اللہم انی اسألک حبک وحب اسمک, اللہ تیرے نام کی محبت مجھے چاہیے, تیری محبت مجھے چاہیے, وحب من یحبک, اور اس کی بھی محبت دے دے جس سے تو محبت کرتا ہے, والعمل الذی یبلغنی الی حبک, اور مجھے اس عمل کی بھی محبت نصیب کر دے جو تیری محبت تک مجھے پہنچا دے, جو تجھ سے مجھے جوڑ دے, جس کے ذریعے سے میرا رابطہ تیرے ساتھ ہو جائے, وہ عمل بھی مجھے محبوب ہو جائے. وہ اعمال تبھی محبوب ہوتے ہیں کہ جس کے لیے وہ عمل کیا جا رہا ہو, جب سب سے پہلے وہ محبوب ہو. تو بات وہی آتی ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ سمجھی کہ لا محبوب الا اللہ ولا مرحوب الا اللہ. تو یہ جو لا اور اللہ کا جو کنیکشن ہے یہ بہت زبردست ہے. تو ہمارا موضوع آج کا ہے ذوالجلال والاکرام, اور
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جب ہم کہتے ہیں تو کبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ چونکہ یہ اسم ذات ہے، اسم الجلالہ جس کو کہتے ہیں، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ نہ کہا جائے جب ہم اس نام کو پکاریں، ایک تو صحیح طرح سے پکاریں، دوسرا اس کے ساتھ پھر ہم کوئی اور صفاتی نام اس کے ساتھ لگائیں، جیسے ہم کہتے ہیں سبحانہ و تعالی، یا ہم کہتے ہیں اللہ تعالی، یا پھر ہم کہتے ہیں اللہ جل جلالہ، یا ہم کہتے ہیں اللہ جل شانہ، تو یا ہم کہتے ہیں الجلال. اور جو علماء ہیں ان کے نزدیک یہ جو اسم ہے اس کا اتنا مقام ہے کہ جب ہم قرآن مجید کے کچھ اعراب کرتے ہیں نا، یا اس طرح سے ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو کوئی بھی اسم جب کوئی اور آ جائے تو اس کی جو اس آیت کے اندر پوزیشن ہوتی ہے، مثلا میں آپ کو یہ بات اس طرح سے سمجھا سکتی ہوں کہ یہ تو ہم سب کو پتا ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سب اس سے واقف ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو بسمی ہے، یہ با پہلے آ رہی ہے، اس کے بعد اسم ہے، اور اس کے بعد اللہ ہے. تو اگر بتانا ہو کہ یہ با جو ہے وہ حرف جر کی با ہے، اور اس کے بعد اسم ہے، اور اس کے بعد اس بھی اسم اور پھر اللہ تعالیٰ کا اسم ذات آ گیا ہے، تو یہ گرامر کے لحاظ سے مضاف الیہ بنتا ہے کہ اس کے ساتھ نسبت ہے، اللہ کا نام، کنیکشن ہے، تعلق ہے، اٹیچمنٹ ہے. تو یہ دراصل دو نام اسم اور اللہ ساتھ آ رہے ہیں. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ اسم مجرور، یعنی وہ نام کے جس کے نیچے کسرہ دی گئی ہے، وہ کہا جاتا ہے اسم الجلالہ مجرور. یہ ادب کا تقاضا ہے، اور ادب وہی جانتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، صحیح علم والے ہوتے ہیں. تو اہل علم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو یوں دوسرے کسی نام کی طرح نہ کہا جائے کہ اسم مجرور، اسم الجلالہ مجرور ہوا ہے یہاں پر با کی وجہ سے. تو یہ نام اتنا بڑا ادب رکھتا ہے، اور اس کا ادب کیا جانا چاہیے کہ اگر اس نام کا ادب نہیں تو پھر کسی اور چیز کا ادب نہیں. جو اس نام کا ادب نہیں کرتا وہ اپنا ادب بھی نہیں کرتا، وہ اپنی تکریم بھی نہیں کرتا، اور جو شخص اس نام کا ادب کرنا جان جاتا ہے اس کو اپنی پہچان نصیب ہو جاتی ہے. تو جب ہم یہ نام لیتے ہیں اپنی زبان سے تو ہم کہتے ہیں اللہ جل جلالہ. تو یہ جو جل جلالہ ہے یہ کیا لفظ ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ تو یہ جو جل جلالہ کہنا ہے، تو اسی کی وضاحت انشاءاللہ اس نام کے اندر آ جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، ذوالجلال والاکرام. تو ذوالجلال یعنی جلال والا. جلال کا معنی کیا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ذوالجلال جلال والا. اب یہ جو نام ہے یہ ذوالجلال و ذوالاکرام، دوسرے کے ساتھ بھی ذو ہے لیکن لگایا نہیں گیا، پہلے کے ساتھ صرف ذو رکھا گیا ہے. جلال والا، اکرام والا، اور دو نام اکٹھے آتے ہیں، دونوں ناموں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ، یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوالجلال الگ سے ہو اور ذوالاکرام الگ سے ہو، بلکہ یہ دونوں جڑواں نام ہیں، اکٹھے آتے ہیں، ایک ساتھ آتے ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اور ناموں کی یہ جوڑی بھی اسم العظم کہلاتی ہے. اب ظاہر ہے ایک تو اسم العظم اللہ ہے نا، اب اس اسم العظم کے ساتھ کوئی دوسرا اسم جو ہے جو صفاتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑ جائے گا، یا صفات الافعال ہے اگر وہ بھی اس کے ساتھ جڑ جائے گا تو پھر وہ بھی خاص ہو جائے گا، وہ بھی اسم العظم بن جائے گا. تو جو مذکور دعائیں ہیں جس میں ذکر کیا گیا اسماء اعظم کا یا اسم العظم کا، اس میں ایک یہ نام بھی آتا ہے. تو ذوالجلال والاکرام صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی یہ نام یا کوئی بھی یہ صفہ کسی بھی طرح سے نہیں لے سکتا، اس میں شریک نہیں ہو سکتا. اور قرآن مجید میں ان دونوں ناموں کو صرف 2 مرتبہ ذکر کیا گیا، اور ان دونوں ناموں کو صرف سورہ الرحمن کے اندر ذکر کیا گیا. اور سورہ الرحمن کی آیہ نمبر 27 میں انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کا مطالعہ بھی کرنے والے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ پہلا حصہ ہے، پہلی دفعہ اس کا ذکر ہے. اور پھر اس سے بالکل اگلی آیت میں دوبارہ سے اس نام کو لایا گیا ہے، بالکل اگلی آیت کے اندر تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یعنی اگلے حصے میں. آیت اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے لیکن 78 آیت ہے جو بالکل آخر میں ہے، سورہ کے ختم ہوتے ہوئے یہ آیت آتی ہے. تو تبارک اسم ربک
ذل جلالی والاکرام. تو یہاں پر وہاں پر زو تھا اور یہاں زی ہو گیا ہے, یہ گرامر کی وجہ سے ہے. لیکن جو ان دونوں ناموں کا کمبینیشن ہے, جو ان دونوں ناموں کا آپس میں تعلق ہے, وہ بہت ہی خاص ہے. اور پہلے ہم انشاءاللہ اس خاص تعلق کو سمجھیں گے انشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد اسی سمجھ کی روشنی میں ہم سورہ الرحمن کا مطالعہ کریں گے, اور پھر ایک ایک آیت کے اندر وہاں پر اس کا جو جلال ہے اور اس کا جو اکرام ہے اس کو ہم سمجھیں گے کہ کہاں پر کون سی آیت جو ہے وہ اس کے جلال کا اظہار کر رہی ہے اور کون سی آیت جو ہے وہ اس کے اکرام کا اظہار کر رہی ہے. اور جلال اور اکرام دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. جو نام کا پہلا حصہ ہے جل شانہ, اللہ سبحانہ و تعالی, یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے وجہ الکریم کے لیے خاص الخاص ہے. اس نام کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجہ کے ساتھ ہے. وجہ کیا ہے؟ یعنی اس کا چہرہ, اور یہ اس کے لیے خاص ہے. یعنی یہاں پر جب بھی یہ نام مبارک زبان پر آئے تو انسان فوراً سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجہ کریم کا تصور کرے. اب یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اب وجہ کریم کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ ظاہر ہے کہ چہرہ انسان کی پہچان ہوتا ہے, اور جیسے ہی چہرہ سامنے آ جاتا ہے تو انسان کا ایک نقش دیکھنے والے کے ذہن پر منتقل ہو جاتا ہے, فٹ ہو جاتا ہے, سمجھ آ جاتی ہے. اگر صرف ہاتھ دیکھا جائے تو یہ نہیں پتا یہ کس کا ہاتھ ہے, اگر چہرہ نہیں دیکھا ہوا. اگر جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھ لیا جائے تو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ کون سا ہے, یہ کون شخص ہے یا کس کا یہ حصہ ہے. لیکن جب چہرہ دیکھ لیا جائے تو یہ چہرہ دراصل اس کی پہچان ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ مثال دی ہے اور یہ وجہ ربی کا جو کہا ہے وہ یہی کہ جیسے ہم جس چیز کو سمجھ سکتے ہیں وہ یہی سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے. ہم ایک دوسرے کو چہروں سے پہچانتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی اس کے وجہ کریم سے اور اس کے وجہ کریم کی روشنی سے ہم پہچانتے ہیں. اور وہ وجہ کریم اتنا مبارک ہے, وہ اتنا خوبصورت ہے کہ جس کی نور سے, جس کی برکت سے اس دنیا کو اور انسان کو زندگی ملتی ہے, اس وجہ کریم کی وجہ سے انسان جو ہے اس کو یہ بینائی ملتی ہے, اس وجہ کریم کی وجہ سے یہ دنیا روشن ہے. اور اگر وہ وجہ کریم نہ ہو تو تاریکی ہو, اور اگر تاریکی ہو تو پھر کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہ کرے, کچھ بھی نہ ایگزسٹ کرے, نہ میں اور نہ آپ نہ اور یہ کائنات, کچھ بھی نہ ایگزسٹ ہو. تو گویا یہ پوری کائنات کی جو ایگزسٹنس ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجہ کریم کی وجہ سے ہے, اس کے نور کی وجہ سے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. اب اس کی مثال بھی دے دی گئی کہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کھوج میں لگ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو انسانوں کے چہروں کے ساتھ, ہاں تم اس طرح سے سمجھ تو سکتے ہو کہ جیسے ایک انسانی چہرہ دوسرے انسان کے لیے پہچان ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا وجہ کریم دراصل اس کی پہچان ہے. لیکن وہ کیسا ہے اس کی وضاحت خود وہاں پر کر دی گئی ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ. سبحان اللہ, اتنی وہ زبردست آیت ہے. اس کو انشاءاللہ ہم اسم النور کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو اچھے سے سمجھیں گے. لیکن ابھی یہاں پر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ وجہ کریم کیا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسم الذات کا اپنے ذہن میں احاطہ کر لیتے ہیں اور اپنی زبان پر اس کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے دل میں اس کے احساس کو محسوس کرتے ہیں, تو پھر جب اس کا وجہ الکریم کا تصور آتا ہے تو وہ تصور ہر مومن کا اپنا اپنا ہوتا ہے. وہ بنتا ہے تصور, اور تصور بننا چاہیے. وہ پھر تصور اپنا اپنا تصور ہے. میرے لیے میرا رب کیسا ہے میرا اپنا ایک تصور ہے, اور آپ کے لیے وہ کیسا ہے آپ کا اپنا ایک تصور ہے. اور وہ تصور بنتے رہنا چاہیے, اور اس تصور کو نکھرنا چاہیے. اس تصور کو, وہ جو ایک خاکہ سا تصور اور آئیڈیا جو بنتا ہے اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے, نکھرنا چاہیے. اور اس کو نکھار آتا ہے انسان کے اعمال کے حسن سے. اس کو نکھار آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جتنا جتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے, وہ چہرہ, وہ وجہ کریم اتنا ہی نکھرتا چلا جاتا ہے, اتنی ہی زیادہ اس سے محبت ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ جو وجہ کریم ہے
اس کا پہلا نام کا پہلا حصہ اس کے وجہ الکریم، اس کے رخ مبارک کا وصف بیان کرتا ہے، اور جو نام کا دوسرا حصہ ہے اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ ذوالجلال اس ذات بابرکات جو برکتوں والی ذات ہے، اس کی شان، اس کا مقام، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی قدرت، اس کی کبریائی، اس کا اس پوری کائنات کو منظم کرنا، اس پوری کائنات کو سنبھالنا، مدبر کی حیثیت سے، المسخر کی حیثیت سے، وہ سب اس کو بیان کرتا ہے۔ اور الاکرام انسانوں پر اس کے انعامات کا جو کمال ہے اور جو اتمام ہے اس کو بیان کرتا ہے، یعنی اس نے بندوں پر اپنی نعمتوں کا تمام کر دیا ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی، اس نے انسانوں پر اپنی نعمتوں کا اتمام کیا ہے۔ اتمام نعمت کی کئی شکلیں ہیں، لیکن یہاں جو چیز ہم سمجھیں گے وہ یہ کہ ذوالجلال دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور الاکرام ذوالاکرام دراصل اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ تعلق ہے۔ تو گویا صفت ذوالجلال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ذات اقدس کے لیے، القدوس کے لیے خاص الخاص ہے، اس لیے کہ وہ القدوس ہے۔ القدوس صرف وہی ہو سکتا ہے، یہ اس کے لیے خاص الخاص ہے۔ اور اکرام کیوں کہ وہ بندوں کے لیے کریم ہے، بندوں کے لیے منعم ہے، بندوں کے لیے داتا ہے، بندوں کے لیے سخی ہے، بندوں کو نوازتا ہے، بندوں کو سنبھالتا ہے، بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میرا بندہ یا میری بندی کس وقت کس حال میں ہے، کون سی اس کی ضرورت ہے، اور وہ بہترین انداز میں اس کی ضرورتیں پوری کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور ان ضرورتوں کو پورا کرنا کس طرح سے اس نے جن ضرورتوں کو، انسانی ضرورتوں کو پورا کیا، پیدا کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیا، انہی ضرورتوں کا جس طرح سے اس نے اتمام کیا ہے، اور اس کو حجت کے طور پر سورہ الرحمن میں بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب یہ جو آیت بار بار ذکر ہوئی ہے اس سورہ کے اندر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اور ذوالجلال والاکرام دونوں ناموں کا مفہوم بھی سمجھتے چلے جائیے گا، پھر ان کے درمیان جو کنیکشن بنتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی سمجھیں گے۔ اب ایک اور مثال سے اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک انسان کسی دوسرے سے اس کی علمی قابلیت، اس کی ذہانت، اس کی مہارت، اس کا جو ایکسپیرینس اور تجربہ ہے، اس کی وجہ سے انسان دوسروں سے متاثر ہوتا ہے، لیکن اور اس کا جو اسٹیٹس ہے، اس کی جو قابلیت ہے، اس کے پاس جو علم ہے، جو عقل ہے، جو سمجھ ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کا احترام کرتا ہے، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر سوچئے گا اس پہ، یہ بہت اہم مثال ہے۔ انسان بعض اوقات کسی دوسرے انسان کی قابلیت کی وجہ سے اس کا احترام ضرور کرتا ہے، لیکن اس سے محبت نہیں کرتا۔ اور اس کے برعکس کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ اس رشتے کے ساتھ یا اس تعلق کی بنا پر اس انسان سے محبت تو کرتا ہے، لیکن اس کا اکرام نہیں کرتا، اس کی تعظیم نہیں کرتا۔ یہ بہت گہری مثال ہے، بہت بڑی مثال ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ اب وہ لوگ کہ جن سے اس کو محبت تو ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ان کی صلاحیتوں سے بھی متاثر ہو سکتا ہے کوئی بہت نکما نکھٹو ہو لیکن وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کوئی بچہ ہے بہت بیکار ہو، مان کے بھی نہ دیتا ہو، اطاعت بھی نہ کرتا ہو، لیکن ماں کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دراصل محبت تو ہے لیکن اکرام نہیں ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر دوسروں سے انسان متاثر ہوتا ہے، مرغوب ہوتا ہے، اور کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ان سے محبت کرتا ہے، وہ وجہ محبت بن جاتے ہیں۔ اب وہ محبت ہے وہاں پر، اور اس کا اظہار بھی انسان کرتا رہتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اہل علم اس تفسیر میں کہتے ہیں، ان دونوں ناموں کی تفسیر میں، کہ اسم الجلال جو ہے اس کے اندر جو پوشیدہ صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، چونکہ یہ الوجہ الکریم کو بیان کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے
مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شدید متاثر ہوتا ہے، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی قدرت، اس کی خلاقی، اس کی رزاقی، اس کی کبریائی، اس کی قدرت، اس کی وسعت، ہر طرح کو یعنی وہ بیان نہیں کر سکتا اس کے اوصاف کو. تو اس کے جتنے بھی اوصاف ہیں جب وہ ان کے اوپر غور کرتا چلا جاتا ہے تو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ وہ ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے. تحیرہ یعنی وہ اس سمندر میں ڈوب جاتا ہے کہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ بس اب کچھ کوئی کنارہ تو ہے ہی نہیں ہے اس چیز کا. تو وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متاثر ہو جاتا ہے. اور جب وہ یہاں پر دراصل اکرام ہے، وہ متاثر ہے اس سے. اور جب وہ اس کی صفت اکرام کے اوپر غور کرتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا اکرام کیا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کیے ہیں، کیسے کیسے وہ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے. تو جب وہ نعمت لیتا ہے، جب وہ نعمت کو محسوس کرتا ہے، جب وہ اس نعمت کی قدر کرتا ہے، جب یہ نعمت کی واقفیت اس سے ملتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شدید محبت بھی کرنے لگ جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ذوالجلال نام ہے یہ دراصل بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے. ذوالجلال بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے اور ذوالاکرام اللہ تعالیٰ کو بندے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. یہ دو طرفہ رشتہ اور تعلق ہے اور بہت ہی گہرا تعلق ہے. جب مومن یہ کہتا ہے تبارکت یا ذل جلال والاکرام، کہتے ہیں نا ہم تبارکت یا ذل جلال والاکرام، تو وہ دراصل اس کی صفت جبروت اور اس کی بلندی، اس کی عظمت، اس کا اعتراف کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے انعامات اور احسانات کا، اس کے لطف و کرم کا، اس کی رحمت کا، اس کی الفت و محبت کا، اس کے احسان کا، اس کی جود و سخا کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا احسان مند ہو جاتا ہے. اور پھر بے ساختہ اس کے دل میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت بیٹھ جاتی ہے. ایسے بیٹھتی ہے کہ جیسے، اور اس کے لیے لفظ بھی تبارکت آیا ہے. تبارکا یا تبارکو کا جو فعل ہے نا، یہ دراصل استعمال ہوتا ہے، عرب اہل زبان جو ہیں وہ اس لفظ کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ برک الابل، یعنی اونٹ جب زمین کے اوپر بیٹھ جاتا ہے نا تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ غور کریں تو اونٹ کی جو ساخت ہے نا، اس کے جسم کی جو بناوٹ ہے وہ دوسرے سارے جانوروں سے مختلف ہے. اور دوسرے جانوروں کے برعکس اونٹ جب زمین کے اوپر بیٹھتا ہے تو آسانی سے بیٹھ نہیں سکتا ہے، اس کو بیٹھنے کے لیے بھی نا ٹائم لگتا ہے، اور وہ پہلے اپنی پچھلی ٹانگوں کو یا اگلی ٹانگوں کو دوہرا کرتا ہے، پھر اس کے بعد سنبھلتا ہے اور پھر نیچے بیٹھتا ہے. لیکن جب بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کا اٹھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو زمین کے ساتھ لگا لیتا ہے، جم جاتا ہے وہاں پر. اور اسی سے یہ جو اسم آتا ہے تبارک یا تبارکو اور پھر تبارکت یا ذل جلال والاکرام، کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی بھی دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو پھر جس طرح سے اونٹ کا اٹھنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت وہاں سے وہ پھر جلدی سے ختم نہیں ہوتی ہے، اٹھتی نہیں ہے، جلدی سے ختم نہیں ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مومن، کوئی بندی اپنے رب کو پہچان لے، مان لے اس کو، اور وہ کہے بھی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، اور وہ کہے بھی کہ تبارکت یا ذوالجلال والاکرام، اور دل خالی رہے، دل کے اندر اس محبت کو محسوس، دل کے اندر اس محبت کے ٹھہراؤ کو وہ محسوس نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں تبارکت یا ذوالجلال والاکرام لیکن دل محبت سے خالی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں کچھ کمی ہے، ہمیں وہاں کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو صفت جلال خالق اور مخلوق کے درمیان ایک برج ہے، ایک راستہ ہے، ایک کنیکشن ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق ہے جو استوار ہوتا ہے. اور اکرام و انعام مخلوق کو خالق سے جوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہی لالچی واقع ہوا ہے، لالچ اس کے فطرت کے اندر ہے. جب کوئی اس کے اوپر کوئی فیور کر دیتا ہے نا تو وہ اس کا ہو جاتا ہے، سب کچھ اس کے اوپر نشاور کر دیتا ہے. بچے کو ایک کینڈی مل جائے تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور جو اس کو یہ چیز دیتا ہے وہ اس کی طرف لپکتا ہے. تو میرا اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کہ جو ہر وقت اس رب کی نعمتیں لیتے رہتے ہیں لیکن ایسے بے نیاز بنے پھرتے ہیں
کہ گویا کہ یہ سب کچھ تو میرا اپنا کمال ہے، یہ تو میں تھی جس کو مل گیا، یہ تو بس میرا ہے، یہ میرا اور وہ میرا، یہ میری کمائی ہے، یا یہ میری عقل مندی ہے، یا یہ میرا ایکسپیرینس ہے، یا میری ہوشیاری ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ مل گیا. یہ بہت بڑی بھول ہے. پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دراصل یہ خالق اور مخلوق کا کنیکشن ہے، جوڑ ہے، یہ تعلق ہے، یہ رابطہ ہے. یہ نام جو ہیں دراصل دو طرفہ ہیں، ذوالجلالی والاکرام. خالق کا تعلق مخلوق کے ساتھ اور مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ. اب اس فہم کے ساتھ اگر آپ اس دعا کے اوپر سوچیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کر چکتے تھے، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے نا نماز. اور نماز ادا کر لینے کے بعد قوت و جبروت کے بھرپور احساس کے ساتھ، اس ادراک کے ساتھ کہ رب ذوالجلال والاکرام کون ہے، جس نے انہیں توفیق دی کہ وہ اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، اس کے سامنے قیام کیا، اس کی اطاعت کی اس شکل میں کہ جس کو اس نے اس پر فرض کیا تھا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز سے فارغ ہوا کرتے تھے تو اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے جب تک یہ کلمات ادا نہیں کر لیتے تھے. اور وہ کلمات ہم سب کو معلوم ہے اور ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب پڑھیں تو ہم بھی اپنے آپ کو اس رب کے ساتھ ایسے ہی جوڑ لیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رب کے ساتھ جوڑ لیا کرتے تھے. ہم ایسی ہی محبت محسوس کریں، ہم ایسا ربط اور تعلق محسوس کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے نماز پڑھی اور پھر یوں اٹھے کہ جیسے گرم توے پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایسے نہیں اٹھ جانا چاہیے. سوچنا چاہیے کس بڑی ہستی سے ملاقات کر کے تو ہم کیا جلدی ہے. ٹھیک ہے کبھی جلدی ہو بھی سکتی ہے اور ہم اپنے کسی کام کی طرف جا بھی سکتے ہیں، لیکن کیا ہمیں ہر وقت ہی کوئی ایمرجنسی لگی ہوئی ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو ادب کے ساتھ، اور جب ملاقات کے لیے آئیں تو ادب کے ساتھ، صاف ستھرا لباس پہن کے تیاری کے ساتھ ملاقات کے لیے آئیں. جیسے ہم کسی اور سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی معمولی بھی انسان ہو لیکن اس انسان کی ہمارے دل میں ایک ادب ہے، احترام ہے، عزت ہے، مقام ہے، تو ہم اس سے جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ہم تیار ہو کے جاتے ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو تیاری کر کے جاتے ہیں، اور پھر جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو کچھ دیر اس کے دروازے پہ بیٹھے بھی رہیے. وہ چوکھٹ بہت ہی بڑی چوکھٹ ہے، وہ کسی معمولی انسان کی چوکھٹ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد وہاں سے ہلا نہیں کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب تک کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ نہیں لیا کرتے تھے. جوڑ تو پہلے سے بنا ہوا ہے، نماز بھی تو جوڑ ہے، لیکن یہ دراصل ایکسٹرا ہے جو بندے کی طرف سے ہونا چاہیے تاکہ اس محبت کا اظہار ہو. اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام السلام بھی آ جاتا ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. الجلال والاکرام، اب ہم اس کا معنی دیکھتے ہیں. جلال دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بلندی، اس کا شرف اور اس کی کرامت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اللہ ذوالجلال وہ ہستی ہے جو ان تمام صفات سے متصف ہے اور منزہ اور مبرہ ہے کسی بھی عیب سے، کسی بھی نقص سے پاک ہے. اور اسی سے اس کا ایک نام الجلیل بھی ہے، اسی مادہ سے الجلیل بھی کہا جاتا ہے. اور اکرام اور کریم، اللہ تعالیٰ کا ایک نام الکریم بھی ہے، اس کا بھی ایک ہی مادہ ہے لیکن ان دونوں میں فرق ہے. یہاں پر ذوالجلالی وذوالاکرام کہا گیا ہے، ذوالجلال والاکرام. اور الکریم اللہ تعالیٰ کا نام اسی مادہ سے الگ سے آتا ہے. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کچھ نام جو ہیں وہ اس کی ذات سے متعلق ہیں، وہ اس کے لیے خاص ہیں، اور کچھ نام جو ہیں وہ اس کے اسماء الافعال ہیں، یعنی اس کے ایکشنز ہیں. یہ جو نام ہے نا ذوالاکرام، یہ دراصل اس کے ایکشنز ہیں جو مخلوق کے لیے ہیں. وہ اس طرح سے کہ وہ اپنی ذات میں خود کریم ہے،
اور دوسروں کے یعنی مخلوق کے معاملے میں وہ ذل اکرام ہے. اور اکرام کا معنی کیا ہے؟ اکرام کا معنی دراصل انعام سے ملتا جلتا ہے لیکن اس سے زیادہ وسیع اور گہرا ہے. اب انعام کے لفظ کو بھی ہم سمجھ لیں. انعام اور نعمت اس کو تو ہم سمجھتے ہیں, ہم سورہ الفاتحہ میں بھی بار بار پڑھتے ہیں انعامتا کا لفظ, ٹھیک ہے, انعامتا انعام نعمت, اور اکرام کا لفظ انعام سے ملتا جلتا ہے لیکن اردو میں انعام لفظ کو ہم تھوڑا سا اور طرح سے استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں کسی بھی انسان کی محنت پر جو اس کو ریوارڈ ملتا ہے وہ انعام نہیں ہے, وہ انعام نہیں ہے, اس کو جائزہ بولتے ہیں. انعام اس نعمت کو کہتے ہیں جس پر اس کی اپنی کوئی ہوتی ہی نہیں ہے کوئی چیز. یعنی اگر ہم کہیں کہ یہ جو انعام ہے یہ ہمیں اس لیے مل رہا ہے کہ ہم نے کوئی کمائی کی ہے, ہم نے اس کے لیے کوئی محنت کی ہے, تو ایسا نہیں ہے. زندگی ایک انعام ہے, تو ہم نے زندہ رہنے کے لیے یا زندگی پانے کے لیے کیا محنت کی ہے؟ کوئی محنت کی ہے؟ زندگی انعام ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. یہ جسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. یہ رزق اس لیے نہیں مل رہا کہ ہم کمائی کے لیے نکلتے ہیں. کمانا تو دراصل عبادت ہے, لیکن رزاق رزق ہر انسان کو دے رہا ہے, جتنا اس نے اس کے لیے لکھا ہے وہ اس تک ضرور پہنچا دیتا ہے. تو یہ رزق جو ہے یہ دراصل انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو اب انعام کو اس طرح سے سمجھیے اور اکرام کو بھی اس طرح سے سمجھیے کہ یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے. اگر کوئی انسان نے کوئی عمل کیا اور اس کی وجہ سے اس کو جو کچھ ملا وہ انعام نہیں ہے, اس کو جائزہ بولا جاتا ہے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیور ہے جو بن مانگے عطا ہوتا ہے, جو بن مانگے عطا ہوتا ہے. اور اگر اس مفہوم کے ساتھ اس کو سمجھا جائے تو پھر اس کے اندر معنی میں بہت گہرائی ہے, بہت ڈیپتھ ہے, بہت وسعت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس کل انعام اکراما ولکن کل اکرام انعام, کہ ہر انعام اکرام نہیں مگر ہر اکرام انعام ہے. بہت بڑی بات ہے. کیسے بات بڑی ہے؟ اب دیکھیے اسی بات کو ہم سورہ الفجر کی آیہ نمبر 15 کی روشنی میں دیکھتے ہیں. یہ انسان ہے نا, یہ کہتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن. اکرام اکرمہ, لفظوں پہ غور کریں. یہ انسان کیا ہے, اس کا معاملہ بڑا عجب ہے کہ جب اس کا رب اس کی ابتلا کرتا ہے, آزمائش کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک اور بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے نزدیک ابتلا اور آزمائش کا مفہوم بھی بہت مختلف ہے. ہم جب آسائش اور رحمت اور نعمت اور راحت ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابتلا نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی ابتلا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے, اور وہ لے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے. تو دونوں طرح سے ابتلا اور آزمائش ہے. تو یہ جو ابتلا کا لفظ ہے اردو مفہوم میں یا ہماری اپنی سمجھ کے مطابق تھوڑا سا مختلف ہے. جو عربی مفہوم ہے اس کا وہ یہ ہے کہ انسان کا معاملہ عجب ہے کہ جب اس کا رب اس کی آزمائش کرتا ہے اور آزمائش کے طور پر اس کو عزت دیتا ہے اور نعمت سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے بہت عزت دی. اور اگلی بات کیا ہے, وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اب اس کو بات سمجھ آ رہی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے, اور اب آزمائش کی شکل کیا ہے, پہلے دے کے آزمایا, اب وہ لے کے آزما رہا ہے, محروم کر کے آزما رہا ہے. اب جب اس طرح کی آزمائش آئی اور اس میں اس کا رزق تنگ ہو گیا یا کسی بھی نوعیت کی کوئی اور تنگی اس کے اوپر آ گئی, کوئی آزمائش آ گئی, تو وہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا. اب اکرمن اور اس کے مقابلے میں اہانن آیا ہے. ان دونوں لفظوں کی روشنی میں اس کو سمجھیے کہ اکرمن اور اہانن یعنی اکرام دراصل عزت افزائی ہے
اور اس کا عکس جو ہے وہ دراصل ذلت ہے، رسوائی ہے، مسکنت ہے، عاجزی ہے، محرومی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، اس طرح سے اس کو لیا جائے۔ تو اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ اکرام کیا ہے، اکرام دراصل کسی دوسرے کو عزت دینا ہے، اس کو مقام اور مرتبہ دینا ہے۔ اب کوئی شخص اگر ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور پھر اس کو اس کی مناسب جگہ پر بٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، اگر کوئی دھوپ سے باہر سے آیا ہے تو اس کو پانی پیش کرتے ہیں، اگر کوئی سردی میں آیا ہے تو اس کو ہم چائے پیش کرتے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دراصل اس انسان کا اکرام کر رہے ہیں۔ اور اگر اس کا اکرام مطلوب نہ ہوتا تو ہم اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھتے، ہمیں کیا، کوئی گزرتا ہے تو گزرتا رہے، کوئی دستک دیتا ہے تو دیتا رہے، ہمیں کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جس کی دل میں عزت ہے اس کو ہم اس طرح سے اپنی بس کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ہم اس کا اکرام کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو بات ہمیں سمجھا رہے ہیں ان دونوں آیات میں وہ یہ کہ جب نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے میری عزت کی، مجھے نوازا، مجھے عطا کیا، میرا خیال رکھا۔ اور جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ اہانن، اس نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ اب یہاں پر یہ جو بات میں نے کہی کہ ہر انعام اکرام نہیں مگر ہر اکرام انعام ہے، اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ذوالجلال والاکرام اس شخص کو بھی نعمتوں سے نوازتا ہے اس لیے کہ وہ الرحمن ہے اور وہ ذوالجلال ہے، کہ جو اس کو مان کے نہیں دیتا، اور اس شخص کو بھی نعمتوں سے نوازتا ہے جو اس کو مان لیتا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں معزز نہیں ہے، جو اس کا نافرمان ہے، وہ باغی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کو زندگی کی نعمت دے رہا ہے نا، رزق بھی دے رہا ہے، اور دنیا کی جو عزت ہے وہ بھی اس کو ملی ہوئی ہے۔ لیکن کیا یہ جتنی بھی چیزیں اس کو ملی ہوئی ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام تو ہے، کیا یہ اکرام بھی ہے؟ کیا وہ اس سے خوش ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کو، فاسقین کو اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے اس سب سے وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی عزت نہیں کر رہا، ان کو تکریم نہیں دے رہا ہے۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام جب اہل ایمان کو ایمان کی نعمت دے دیتا ہے تو پھر دراصل وہ اہل ایمان کو نعمت کے ساتھ ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ ان کو نعمت تو ملتی ہی ہے، اب وہ نعمت کا ادراک کریں یا نہ کریں، اور اسی نعمت کے ادراک کے لیے بار بار سورہ الرحمن میں یہ بتایا جا رہا ہے، نعمت کا احساس دلانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو ہر انعام اکرام نہیں ہے، لیکن ہر اکرام انعام ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دنیا میں عزت پالے، حرام کے پیسے سے بہت بڑا سٹیٹس حاصل کر لے، بہت بڑا گھر لے لے، اور دنیا کی نظر میں تو شاید وہ معتبر ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کے پاس ظاہراً تو وہ نعمتیں موجود ہیں، لیکن کیا اللہ کے ہاں اس کا اکرام ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور کوئی ہو سکتا ہے بہت مسکین ہو اور اس کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہو، اور لوگ اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہ رکھنا پسند کرتے ہو، اس لیے کہ غریب کو کون پوچھتا ہے، اپنا بھی ہو تو اس کی طرف سے نظریں پھیر لی جاتی ہیں۔ وہ رشتہ دار کہ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہوتا ہے، اور وہ رشتہ دار کہ جو غریب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہوتا ہے، ہم خود اس پر سوچ سکتے ہیں۔ اس کی بات کی ہمارے نزدیک کیا ویلیو ہوتی ہے، اور اس مسکین کی بات کی ہمارے نزدیک کیا ویلیو ہوتی ہے، کیا قدر اور کیا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں اولاد اور مال اور نعمتیں دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں،
یعنی ہم بس ان کو نوازتے ہی چلے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا اکرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں جو بات ہے اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ دراصل انسانوں پر اتمام حجت ہے، اس لیے کہ پکڑ بھی تو کرنی ہے نا، پکڑ بھی تو ہونی ہے نا۔ تو جب اتمام حجت ہوگا تو ہی پوچھ گچھ ہوگی، تو ہی پکڑ ہوگی نا۔ اور یہ دراصل نعمتوں کا نوازنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن ہے، جس کی وجہ سے وہ نعمتیں دے رہا ہے، یہ اکرام نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن اہل ایمان کو نعمتیں دیتا ہے کم یا زیادہ، ایمان کی دولت کے ساتھ ان کی عزت افزائی کرتا ہے۔ اور اس کی عزت افزائی کی کئی شکلیں ہیں، علماء نے بتایا۔ اس کی عزت افزائی، اس کا اکرام، ایک ہے معجل فی الدنیا، کہ جو دنیا میں ہی انسان کو مل جاتا ہے۔ اور معجل فی الدنیا یہ ہے کہ ایمان والوں کو دنیا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نقد انعام عطا کر دیتے ہیں اور ان کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں، ان کو شکر ادا کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اور ذوالجلال والاکرام کے لیے ان کے دل میں جو عظمت ہے، جو ہیبت ہے، جو محبت ہے، جو احترام ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے مؤجل فی الآخرہ، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو اکرام ہے اس کو ڈیلے کر رکھا ہے، اور وہ اکرام اس بندے کو دینے کا فیصلہ اس کا ہے کہ یہاں دے یا وہاں دے۔ اب اس نے اس کے لیے جو چنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہاں اس کو نہیں دے گا یا کم دے گا، لیکن اپنے ہاں بلا کے اس کو زیادہ نوازے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی انسان آپ کو سرے راہ ملتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں یا جس سے آپ کا کوئی تعلق محبت ہے، اور آپ اس سے ملاقات کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، لیکن پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر آ جانا، وہاں مل بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ یعنی ایک اور طرح کا اظہار ہے جو بندہ اس سے کر رہا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے جو تمہیں یہاں یہ جو سلام دعا ہوئی ہے یا میں نے تمہارا جو بھی اکرام کیا ہے یہ کافی نہیں ہے، میرے گھر آ جانا، وہاں مل بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ اور پھر جب وہ اس کے گھر جاتا ہے تو جیسی اس کے بلانے والے کے دل میں اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسی کے مطابق وہ پھر اس کی عزت کرے گا، اس کے لیے طرح طرح کے کھانے بنائے گی اور اس کے لیے گھر صاف کرے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گی، پھر اس کے ساتھ اپنا وقت فری رکھے گی اس کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے دل بھر کے باتیں کرے گی۔ یہ اس کا اکرام ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ بندوں کو دنیا میں دے رہا ہے جیسا جیسا دے رہا ہے، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، اور وہ الحکیم ہے۔ اور جو تقسیم اس نے کر رکھی ہے یہ میرا اور آپ کا وہم و گمان ہے کہ یہ ناانصافی ہے، زیادتی ہے، کسی کو کم دے رہا ہے، کسی کو زیادہ دے رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کوئی کم ہے تو کوئی زیادہ ہے، تو کوئی عیش اور آرام میں ہے تو کوئی تکلیف میں ہے۔ یہ دراصل سب یہ ابتلا ہے، یہ سب ابتلا ہے۔ اذا ما ابتلاہ ربہ، یہ دراصل سب ابتلا ہے، اور ابتلا کی مختلف شکلیں ہیں۔ لیکن اس نے کچھ بندوں کے لیے جو اکرام ہے وہ دراصل یہ اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ میرے گھر آنا، پھر میں تمہیں نوازوں گا، پھر میں بتاؤں گا تمہیں میں تمہاری کیسی عزت کرتا ہوں، پھر میں نے تمہارے لیے وہاں کیا کیا تیار کر رکھا ہے، بس میرے پاس آ کے دیکھ لینا، میرے پاس آنا، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ یہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ کا اکرام کہ جو مؤجل ہے، جو ڈیلے کر دیا ہے اس نے۔ اور یہ وہ اکرام ہے کہ جو بندہ مومن کو ایمان کے مٹھاس کے ساتھ تو دنیا میں بھی محسوس ہوتا رہتا ہے، اور جب وہ فرض نماز کے بعد بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ذوالجلال تبارک یا ذوالجلال والاکرام، تو اس وقت بھی اس کو محسوس کر لیتا ہے۔ لیکن یہ اکرام دراصل اس کو اس دنیا سے آنکھیں بند ہوتے ہی محسوس ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ رب کا مہمان ہو گیا نا۔ اب وہ اس کی طرف سے آیا تھا، واپس اس کی طرف پلٹ گیا، جہاں سے آیا تھا وہاں واپسی ہو گئی، تو آنکھیں بند ہوتے ہی اس کو اللہ تعالیٰ کا اکرام سمجھ آنے لگ جائے گا کہ وہ کس کس طرح سے اس کا اکرام کرتا ہے۔ اور اس کے اکرام کی بے شمار شکلیں ہیں۔ اس کے اکرام کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ جن فرشتوں کو اس کو لینے کے لیے بھیجتا ہے وہی وجہ کریم کے ہوتے ہیں، وہی اچھے چہرے، وہ خوش شکل ہوتے ہیں، نورانی چہرے ہوتے ہیں جو اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور پھر جب وہ اس کو لے جاتے ہیں تو اس کے اکرام کی ایک شکل یہ ہے کہ ابھی دنیا والوں نے تو
اس کو اس کے جسم کو संभालने का अभी सोचा ही होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से वो फरिश्ते जो हैं वो उसको इज्जत का लिबास यानी कफन पहना भी चुके होते हैं। उसकी रूह को भी तो कफन पहनाया जाता है ना, वो पहना भी चुके होते हैं। फिर उसके इकराम की एक शक्ल ये भी है कि जब वो कब्र में रखा जाता है उसको, तो अजब बात है, जब उसको कब्र में रखा जाता है तो उसका एक करीन है उसके साथ, और ये जो करीन है ये हर इंसान के साथ दुनिया में भी है और मौत के वक्त भी उसके साथ है। हम बज़ाहिर हमें लगता है कि वो अकेला दुनिया से गया, वो अकेला नहीं है। कौन कहता है कि मरने वाला अकेला जाता है? ऐसा नहीं होता है। हमें अकेला वो इसलिए दिखता है कि हमारी आंखें सिर्फ मादियत को देखती हैं, हम सिर्फ जाहिर को देखते हैं कि हमने उसके साथ बस सिर्फ कफन भेजा है, उसके पास जो जमा पूंजी थी सब अपने पास रख ली है, उसका बैंक बैलेंस पीछे रह गया, उसका घर पीछे रह गया, उसकी औलाद पीछे रह गई, उसने जो कुछ पहना हुआ था कुछ भी नहीं साथ जाता, सब उतार लिया, सब कुछ पीछे रह गया। कोई नहीं कहता कि इतने चाव से इसने ये जोड़ा बनाया था और अभी तो उसने पहनना भी था नहीं था, उसको बहुत पसंदीदा था उसका ये जोड़ा, चलो यही पहना के भिजवा दो, नहीं, वो भी रख लिया जाता है, सब कुछ पीछे रह जाता है ना। और हम इन आंखों से देखते हैं कि वो अकेला जा रहा है, नहीं, वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका करीन होता है। और उसका करीन कौन सा है? उसका करीन दरअसल उसका अमल है। और अजब बात यह है कि जब वो दुनिया से जाता है तो वो मुर्दा है, लेकिन उसका करीन जिंदा है। वो मुर्दा है लेकिन उसका करीन जिंदा है, और जो करीन उसके साथ है यानी उसके आमाले सालिहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इकराम उसके लिए ये है कि वो वहां पर कब्र में उसके साथ मौजूद है और आमाले सालिहा उसकी हिफाजत के लिए आ जाते हैं। तो फिर इसी तरह से ये जो पूरा जो सफर है, उस सफर के दौरान अल्लाह ताला उसका इकराम करते चले जाते हैं। फिर क्या ये अल्लाह ताला का इकराम नहीं है कि उसने अपना नाम अल गफूर रखा और वो उसने उसको माफ कर दिया, उसके गुनाहों को माफ कर दिया? क्या ये अल्लाह ताला का इकराम नहीं है कि वो बेशुमार गुनाह लेकर आया था, अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया? क्या यह उसका इकराम नहीं है कि इंसान गुनाह करता है तो गुनाहों में भी बदबू होती है, तो वो उसके गुनाहों की बदबू किसी दूसरे तक पहुंचने नहीं देता? क्या ये अल्लाह ताला का इकराम नहीं है कि क़यामत के दिन वो अपने बंदे को अपने करीब करेगा और फिर उससे पूछेगा कि मेरे बंदे बता, फलां वक्त में तूने ये फलां काम किया था, फलां वक्त में तूने ये किया था, फलां वक्त में तूने ये किया था। और बंदा समझ रहा होगा कि मामला तो मेरा अच्छा था, लेकिन अब ये क्या हुआ? ये तो बस पूछगिछ शुरू हो गई। और फिर वो अल्लाह ताला उसको अपने करीब करके पर्दे में उसे कहेगा, बता तूने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था। और बंदा समझ रहा होगा कि बस अब तो बस हिलाकत है, अब तो बस पकड़ हो गई है, अब तो नजात नहीं हो सकती। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर अपनी रहमत की चादर डालते हुए उसे कहेगा कि जा, मैंने तुम्हें माफ किया, जा मेरी बंदी, मैंने तुम्हें माफ किया। तो ये वादे किसके लिए हैं? ये वादे किसके लिए, ये इकराम किसका है, किसके लिए है? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इकराम की शक्लें हैं कि वो माफ कर देगा। क्या ये उसका इकराम नहीं है कि वो जहन्नम की आग से इंसान को बचा ले? क्या ये उसका इकराम नहीं है कि जब हम उसका नाम लेते हैं तो उसकी मोहब्बत को अपने दिल में महसूस करते हैं, हम उसके ऊपर ईमान रखते हैं, और फिर इसी ईमान की रोशनी में जब हम उसके सामने पहुंचेंगे और वो सब मामला तय करते 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 वो हमें जन्नत में दाखिल कर देगा अपनी रहमत से, तो वहां पर भी उसके इनाम की क्या क्या शक्लें हैं? जन्नत तो उसका इकराम है, जन्नत तो उसका इनाम है, नेमतों भरी हुई जन्नत, और उससे बढ़ कर के तो कोई चीज है नहीं है। और फिर जुल जलाली वल इकराम, मैंने शुरू में आपको बताया कि जुल जलाल का ताल्लुक अल्लाह ताला के अलवजहुल करीम के साथ है और इकराम का ताल्लुक बंदे के साथ है, यानी वो जो इज्जत अल्लाह ताला बंदे को देता है, जो नेमतें अल्लाह ताला बंदे को देता है। अब इस सारे सफर के आखिर में जब ये सब कुछ तय हो के आखिर में पहुंच रहा है, तो फिर आखिर में क्या हो रहा है? जो मुलाकात हो रही है वो किसके साथ? अल्लाह ताला के वजहुल करीम का दीदार, वजहुल करीम का दीदार, जुल जलाल यानी जुल जलाल वल इकराम। तो कौन कहता है कि रब और बंदे का कोई ताल्लुक नहीं है? कौन कहता है? ये तो बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब बंदे ने उसको रब मान लिया तो फिर ये तो बहुत बड़ा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है, न टूटने वाला ताल्लुक है। ये दुनियावी ताल्लुक तो टूटते और बनते रहते हैं, बनते और टूटते रहते हैं।
کبھی بنتے ہیں تو کبھی ٹوٹتے ہیں، کبھی ٹوٹتے ہیں تو کبھی بن جاتے ہیں، لیکن رب کا تعلق اور بندے کا تعلق یہ نہیں ٹوٹتا۔ جب وہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے، جب رب اس کو اپنا بنا لیتا ہے اور جب بندہ بھی اس کی طرف آ جاتا ہے تو پھر یہ تعلق ٹوٹتا نہیں ہے، پھر تو بہانے سے وہ نوازتا ہے، اس کی نعمتوں کا ہم احساس اور ادراک نہیں کر سکتے۔ اور حدیث قدسی میں ایک آتا ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جنوں اور انسانوں کا عجب حال ہے، اور یہ جو سورہ الرحمن کی آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اس سے مراد دراصل جن اور انسان ہے۔ جنوں اور انسانوں کا عجب حال ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیدا تو انہیں میں نے کیا مگر عبادت وہ غیروں کی کرتے ہیں۔ عجب بات نہیں ہے؟ رزق انہیں میں دیتا ہوں، شکر وہ دوسروں کا ادا کرتے ہیں، اور کوئی دوسرا فیور کر دے تو شکر ادا کرتے تھکتے نہیں ہیں، لیکن جو میں ہر وقت فیور کرتا رہتا ہوں تو مجھے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، مجھے وہ پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ میرا خیر میرے بندوں پر اترتا رہتا ہے لیکن ان کا شر میری طرف اٹھتا رہتا ہے۔ میں اپنے بندوں پر انعامات کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں، بندوں پر انعامات کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں، جبکہ میں غنی ہوں، بے پرواہ ہوں، بے نیاز ہوں اور وہ میرے محتاج ہیں، مگر اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے اعمال سے مجھے ناراض ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ ہے۔ میرے بندوں میں سے جو کوئی میری طرف پلٹ کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتا ہوں، اور جب کوئی مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے تو میں منہ نہیں موڑتا، میں اس کے قریب چلا جاتا ہوں، میں اس کے اور قریب چلا جاتا ہوں، اور پھر میں اسے قریب ہو کے پکارتا ہوں، میں اسے آواز دیتا ہوں۔ مجھے یاد رکھنے والے ہی میری محبت کے اہل ہیں، اور میرا شکر ادا کرنے والے ہی میرے لطف و انعام کے زیادہ حقدار ہیں، اور میں گناہگاروں اور نافرمانوں کو بھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، لیکن اگر وہ توبہ نہ کریں تو میں ان کا معالج بن جاتا ہوں، ان کا طبیب بن جاتا ہوں۔ پھر طبیب بھی تو وہی ہے نا، وہ پھر علاج کرتا ہے، اور پھر اس کے اپنے علاج کے طریقے ہیں بہنوں۔ وہ کیسے علاج کرتا ہے؟ وہ پھر مشکلات و مصائب میں اور تکلیفوں میں ڈالتا ہے، وہ آزماتا ہے تاکہ وہ پلٹ آئیں، اور اگر وہ نہ بھی پلٹیں تب بھی اگر وہ ایمان والے ہیں تو اس شکل میں بھی وہ ان پر انعام کرتا ہے کہ ان تکلیفوں سے وہ ان کے گناہوں کو ان سے ریموو کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کو اس کا ہر حال بس خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، آرام میں ہو تب بھی خیر ہے، تکلیف میں ہو تب بھی خیر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آرام کی تو خیر سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ تکلیف میں کون سا خیر ہے؟ یہ نہیں سمجھ میں آتی بات، اور یہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف میں مبتلا کر کے وہ بھی دراصل انسان کے گناہ اسے جھاڑتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر مومن کو چبھتا ہے تو بھی اس سے اس کے گناہ ریموو کر دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ بات صرف کہنے کی ہے، یا اس کو اپنے ایمان اور عقیدہ کا حصہ بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں خیر ہے؟ اگر ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے تو پھر محرومی کون سی؟ پھر کون سی محرومیاں ہیں جن کو ہم گنتے رہتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو بے نصیب کہتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ تعالیٰ سے شاکی رہتے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں سے شاکی رہتے ہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے آزماتا ہے کہ گناہوں کی نجاست ہم سے دھو دے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی ایک نیکی میرے ہاں 10 لکھی جاتی ہیں۔ کیا یہ اس کا اکرام نہیں ہے؟ کیا یہ اس کا اکرام نہیں ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ ایک نیکی، اور نیکی اس سے بھی بڑھ کر کے نیکی کا صرف ارادہ کیا تو نیکی لکھ لی، اور گناہ کا ارادہ کیا تو نہیں لکھا جب تک اس نے کیا نہیں ہے، اور جب کر بھی دیا اور پھر فوراً سے توبہ کر لی تو ریموو کر دیا، اریز کر دیا، مٹا دیا، معاملہ ختم کر دیا۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ ایک نیکی کی تو 10 لکھی، اور 10 تو منیمم ہے، اب اس کے بعد جتنا وہ آگے چاہے گا بڑھاتا چلا جائے گا، اور برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ العفو ہے، وہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اور جس قدر ایک ماں اپنے بچے کے لیے مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کئی ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو بس اب یہاں پر ہم روکتے ہیں، نماز ادا کر لیجئے، پھر آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ تعالیٰ کے دو نام ذوالجلال والاکرام، یہ ایسے نام ہیں کہ ان کی معرفت جب نصیب ہوتی ہے تو ایمان دل کے اندر ٹھک جاتا ہے، ایسے جیسے کوئی بہت مضبوط کیل کسی مضبوط دیوار میں ٹھونک دی جائے اور پھر وہ وہاں سے نکالنے سے بھی نہ نکلے، اس طرح سے دل کے اندر ایمان پیوست ہو جاتا ہے۔ اور یہ ان دو ناموں کی عظمت ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ نام کا پہلا حصہ جو ذوالجلال ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تقدیس یعنی وہ القدوس ہے، تنزیح، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ موجود ہے۔ اور اس کا بندوں کے لیے اکرام اور انعام۔ اور عجب بات یہ ہے کہ انسانی فطرت میں یہ ہے کہ جب وہ کسی کے اوپر انعام کرتا ہے یا کسی کے ساتھ بھی کوئی فیور کرتا ہے تو اس فیور کے پیچھے چاہے محبت کتنی بھی ہو، کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتی ہے۔ صرف ایک مثال اگر ہم لے لیں، مثالیں تو بے شمار ہیں، کہ والدین کا اور اولاد کا جو رشتہ ہے بہت بے لوث رشتہ ہے، بے غرض رشتہ ہے، اور محبت تو ظاہر ہے مثالی ہے، لیکن کیا کبھی والدین اس بات سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا؟ غرض ہے نا پیچھے، یعنی کوئی رشتہ ایسا نہیں، کوئی تعلق ایسا نہیں۔ آپ دیکھ لیں، اور ہم تو چھوٹے چھوٹے جو فیور کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اس کے پیچھے بھی ہماری کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، کوئی غایت ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے کہ ہم کیوں کسی کو خوش دلی سے سلام کر رہے ہیں۔ کوئی مقصد ہے تو سلام کریں گے، اگر نہیں تو سلام کیے بغیر بھی گزر سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ کوئی تھوڑا ہی وہ ہماری روزی روٹی کا وارث ہے، ہمیں کسی کی کیا پرواہ۔ تو کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں، ایک انسانی فطرت ہے کہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے غرض ہوتی ہے، لیکن اللہ جو ذوالجلال ہے اور ذوالاکرام بھی ہے، اس کا جو ہر انعام ہے، جو اس کا ہر اکرام ہے، جو اس کی ہر فیور ہے بندے کے لیے، وہ بے غرض ہے، بے لوث ہے۔ اس کو بندوں سے کچھ نہیں چاہیے، حتیٰ کہ وہ تو تعریف کا بھی طلبگار نہیں ہے کہ بندے میری تعریف کریں، اور اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس کو ذوالجلال مانا جائے، اور اس کے بے انتہا احسانات اور انعامات بندوں کے اوپر بارش کی طرح برستے رہتے ہیں۔ اتنے انعامات ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جن کا احصاء کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اسم ذوالجلال یا الجلیل جو ہے، یہ دراصل جلال و جمال دونوں کو کنٹین کرتا ہے، ہولڈ کرتا ہے۔ اس کے اندر جلال بھی ہے اور اس کے اندر جمال بھی ہے۔ اور اگر ہم اس کائنات کے اوپر نظر دوڑائیں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ریفلیکٹ کرنے کے لیے اور سوچنے کے لیے، تو اتنے بے شمار پہلو ہیں، اتنی بے شمار چیزیں ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ تدبر کرو، غور و فکر کرو، اور یہ جتنے بھی سائنس ہیں اس کے تدبر اور غور و فکر سے سامنے آتے ہیں اور سمجھ میں آتے ہیں۔ تو جلال و جمال دونوں موجود ہیں، اور اس کا جلال بھی بڑا عجب ہے اور اس کا جمال بھی بہت عجب ہے۔ جلال ایسا کہ انسان کے اوپر اس کا رعب طاری ہو جاتا ہے، اور جمال ایسا کہ بندہ پھر اس کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی، اس کا حسن اور اس کا جو فیور ہے، اس کو اتنا ایڈمائر کرتا ہے، اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ جیسے کوئی انسان کسی دوسرے کی مصیبت میں اس کے کام آ جائے نا، کسی مشکل میں اس کا حال پوچھ لے، اس کی کسی تکلیف کو اس کو رفع کر دے، چاہے وہ چھوٹی سی تکلیف ہے، تو کوئی ایسا بالکل مرے ہوئے ضمیر والا انسان نہ ہو، انسان اس کی نیکی کو یاد رکھتا ہے اور پھر وہ اس کا ہو کے رہ جاتا ہے، پھر وہ اس کو یاد رکھتا ہے کہ فلاں مشکل وقت میں یہ میرے کام آیا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو جمال ہے، جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، تو پھر بندہ اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس نام سے جڑنے والے مومن کو ایمان کی پختگی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو رعب اور دبدبہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو عزت و تکریم ہے وہ بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور مخلوقات کے دلوں میں وہ اپنے اولیاء کے لیے محبت اور تعظیم ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، سورہ مریم کی آیت ہے کہ رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. تو وہ بندے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کے لیے ہی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی وہ اس کی مخلوق سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ اس کی مخلوق کا بھی خیال رکھتے ہیں، وہ اس کی مخلوق کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں. اب ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر جو انعام و اکرام ہے اس کی کیا کیا شکلیں ہیں. تو اس کی شکلیں انشاءاللہ ان سب کو ہم سورہ الرحمن کی روشنی میں ہم پڑھیں گے، اور وہاں پر کچھ نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور کچھ نعمتوں کا نہیں بھی کیا گیا، لیکن اجمالی طور پر ان کا تذکرہ وہاں پر موجود ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صرف ایک جو اکرام ہے جو کہ بالکل سورہ کے شروع میں ہی آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو اگر ہم اس پہلو سے اس کے اوپر سوچیں کہ اس نے انسان کی تخلیق کی، اور میں اور آپ ہم سب انسان ہیں، تو انسان کی تخلیق میں اس کا اکرام کس طرح سے غالب ہے، اس کے اوپر اگر ہم سوچیں تو صرف ایک چیز کے اوپر اگر ہم غور کریں کہ اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پیدا کیا ہوتا کہ ہمیں کھانا کھانے کے لیے اپنے منہ کو نیچے کرنا پڑتا، صرف اس پہ سوچیں. پلیٹ میں کھانا رکھا ہے اور اس کھانے کو میں ہاتھ سے توڑ کے نوالا بنا کے منہ میں نہیں رکھ سکتی، مجھے اپنے منہ کو جھکانا ہے اور اس کھانے کو کھانا ہے، یا اپنے منہ کو جھکانا ہے اور پانی کا گھونٹ پینا ہے. کیا یہ اللہ تعالیٰ کا اکرام نہیں ہے کہ اس نے انسان کو انسان بنایا، اس کو سیدھی کمر والا بنایا، اس کو سیدھے سر والا بنایا، اوپر اس کا سر جو ہے وہ اوپر کو اٹھتا ہے، اور پھر اس کے جو فیچرز ہیں، اس کے جو جسم کی جو اس کی ساخت ہے وہ اتنی پرفیکٹ بنائی، اتنی متناسب بنائی کہ وہ اپنی ول پاور سے، اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر پوزیشن میں جھک سکتا ہے. وہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ رکوع کر سکتا ہے، وہ سجود کر سکتا ہے، وہ اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ سکتا ہے، وہ پھر دوزانوں بیٹھے ہوئے پھر اٹھ سکتا ہے اور سر بلند کر کے وہ جیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو جیسے چوپایوں کو پیدا کیا جھکی کمر والے، ایسے وہ ہمیں بھی بنا سکتا تھا. صرف ایک بس اس چیز کا کریں کہ بس ہاتھ نہیں ہے اور ہمیں کھانا کھانا ہے، اور کھانا انسان کی ضرورت ہے، اور اس کو منہ تک کیسے پہنچایا جائے. اسی سے اللہ تعالیٰ کے اکرام کی بہت ساری شکلیں ہمارے اوپر آ جاتی ہیں، اور یہ وہ نام ہیں جن کو اگر صحیح طرح سے پڑھا جائے اور ان کی محبت جو ہے دل کے اندر بٹھائی جائے تو انسان کو وہ عزت ملتی ہے، اپنی عزت کرنا بھی اس کو آ جاتی ہے، اور انسان کو وہ یقین ملتا ہے، وہ اعتماد ملتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو لگتا ہے کہ زندگی بہت حسین ہے، کہیں کچھ کمی تو ہے ہی نہیں ہے، اتنا پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اتنی آرام میں اس نے رکھا، اتنا کچھ تو موجود ہے، اب کس بات کا شکوہ کیا جائے، کس بات کا رب سے گلہ کیا جائے. اتنے اکرام اس کے، اتنے انعام اس کے کہ اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ شکوہ کرے، اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ حرف شکایت زبان پر لائے. اور اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر بہت پرلے درجے کا انسان ہے، وہ تو پھر کمینہ انسان ہے، وہ تو پھر لئیم ہے، جس کو عرب کہتے ہیں لئیم ہے، وہ تو بہت تھوڑ دلا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، اس کو تو معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا اور انسان بنا کے ہی اس کے اوپر کتنا بڑا فیور کر دیا، اور پھر اس سے بڑا انعام اس کا کہ اس نے اس کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت جو دی. تو اب وہ اپنی مرضی سے، اپنے ول پاور سے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو زبردستی اس کو جھکا سکتے تھے پیاری بہنوں، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا. وہ چاہتے تو یہ ارادہ جو ہے جو اس کے دل سے وہ نکال دیتے، ارادے کی قوت اس سے لے لیتے، جیسے اس نے المسخر نے ہر چیز کی تسخیر کر رکھی ہے، اس کی پروگرامنگ کر رکھی ہے، وہ ہماری بھی ایسے ہی کر دیتا. کس کی مجال تھی کہ اس کی نافرمانی کر کے دکھاتے؟ کسی کی مجال نہیں تھی، لیکن یہ اس نے اپنی اس کی رحمت ہے جو ذوالجلال والاکرام کا اکرام ہے بندوں کے اوپر، کہ اس نے ان کے اندر ول پاور رکھی، ارادہ رکھا، اور پھر ان کو راستہ دکھا دیا، ان کو راستہ دکھا دیا.
इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, रास्ता उसको दिखा दिया। और फिर क्या इंसान को हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद्दहर, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद्दहर, सोच तो सही है इंसान, क्या तुम्हारे ऊपर कोई वक्त वो नहीं गुजरा कि तू कुछ भी ना था, और अगर था भी तो क्या था, ऐसी गंदी बूंद कि अगर कपड़े पर लग जाए तो नापाक हो जाता है। ऐसा हकीर इंसान, ऐसा गंदा नुत्फा कि जो बुदबूदार है, जो पसंदीदा नहीं है। क्या क्या इंसान की असल क्या है? सोचे तो सही, किस किस शक्ल में उसने उसके ऊपर अपना इकराम किया है। और अगर उसका इकराम इंसान को समझ आ जाए, अगर उसके इनामात इंसान को समझ आ जाए, तो एक पल भी जिंदगी का ऐसा न गुजरे कि वो अफोर्ड कर सकता हो कि वो उसकी नाफरमानी करे, वो उसकी मान के न दे, वो नहीं अफोर्ड कर सकता। मैं और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम ये कर सकें, क्योंकि हमें उसकी मारिफत ही नहीं है, हमें एहसास ही नहीं है कि उसने हमें क्या कुछ अता कर रखा है। हमारा तो रोना धोना ही नहीं खत्म होता, हमारे तो शिकवे शिकायतें ही नहीं खत्म होते। सिर्फ एक चीज अगर आप इसके ऊपर गौर करें कि जो मोहब्बत के रिश्ते उसने हमें दिए हैं, अगर इस दुनिया में हम तन्हा होते, कोई हमारा ना होता, तो हमारा क्या हाल होता, इस पे सोचें। और हम हैं कि उन्हीं रिश्तों को जो है वो काटने पे तुले हुए हैं, हम हैं कि जो उन्हीं से बेजार बैठे हुए हैं, हम हैं कि जो उन्हीं से नफरतें पाले हुए हैं, हम हैं कि जो उन्हीं से दूर भागना चाहते हैं, जबकि वो हमारी जरूरत है। इंसान इमोशनल हैवान है, ये उसकी जरूरत है। देख लीजिए कोई ऐसा, क्या क्या जलजले में तबाह होने वाले घरों के अंदर कोई ऐसा बच्चा आपके सामने आ जाए कि जिसका कोई नहीं रहा दुनिया में, उसको देख के मेरे और आपकी दिल की कैफियत क्या होगी? वो कैसा तन्हा हमें महसूस होगा, कैसा बेबस और लाचार हमें वो बच्चा महसूस होगा कि जिसका दुनिया में कोई नहीं रहा, और जिनका सब कुछ है, और वो ही उन रिश्तों की कदर ना करें, वही उनकी कदर को महसूस ना करें, वही उनको इग्नोरेज ना करें, वही उनसे बेजार हो। बच्चे हैं तो हम उनसे बेजार के बड़ा तंग करते हैं, बड़े हैं तो हम उनसे बेजार। क्या अजब किस्सा है इंसान का। किस किस बात को मुखातिब किया जाए, किस किस चीज का रोना रोया जाए। क्या है इंसान अपने रब से दूर होके, अपने रब की मारिफत से खाली होके ये क्या करता है? ज़लूमन जहूला, बात समझ में आती है या नहीं आती है? कैसा ही जालिम है, कैसा ही जाहिल है ये, और क्या सही बात कही गई है। कुरान का एक एक लफ्ज ऐसे स्ट्राइक करता है, ऐसे ऐसे बताता है, बंदा तेरी तेरी हैसियत क्या है। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद्दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। ये तो उसका इनाम है, उसका इकराम है। इनाम और इकराम की बेशुमार शक्लें और पूरा कुरान भरा हुआ है, लेकिन सूरा रहमान तो ऐसी जबरदस्त सूरा है जो इस तरह से झंझोड़ती है, पकड़ पकड़ के बताती है कि अच्छा कुछ नहीं नजर आता तो यही देख ले, तुम्हें कुछ नहीं दिखता तो यही देख ले, तुम्हें कुछ समझ नहीं आती, कम अकल हो तो यही देख लो, बस इसी पे सोच लो कि तुम एग्जिस्ट तो करते हो ना। और मैंने पिछले सेशन को इस पे शुरू किया था कि इसी पर अल्लाह ताला का शुक्र कि उसने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया। हम मुसलमान हैं, हमारी जुबान पर अल्लाह का नाम आता है। क्या ये नेमत कोई कम नेमत है कि उसने हमें अपना एहसास दिया, उसने हमें अपना ईमान दिया, उसने हमें अपनी मार्फत दी, उसने हमें अपने ऊपर यकीन करना सिखाया? क्या ये कोई कम नेमत है? ये नेमत भी कुछ कम नहीं है। लेकिन हम हैं कि बस हम और हमारे शिकवे, हम और हमारी परेशानियां, हम और हमारे दुख, हम और हमारी महरूमियां, वो खत्म होने में ही नहीं आती प्यारी बहनों। लंबी लिस्ट है हमारे पास जिसमें हम अगर जुबान से ना भी इजहार करें, कर देते हैं, करते रहते हैं, शिकवे शिकायतें करते ही रहते हैं। हर एक से शाकी हैं, अपने आप से शिकायतें हैं, हमें शिकवे हैं, हमें दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। लेकिन जो सुख है उसके, जो इकराम और इनाम है उसके, और वो ऐसे नहीं है कि हम उसके कोई मुस्तहिक थे, बिन मांगे उसने हमें अता कर रखे, हमें वो दिखते ही नहीं है। तो सिर्फ एक इंसान अपनी ये जो साख्त है इसके ऊपर सोच ले, उसकी नेमतों की कोई हद नहीं है।
اور وہ پھر اس کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا. اور اگر انسان ہمہ وقت سجدے میں سر رکھ کے، ہمہ وقت اس کو کوئی اور کام نہ ہو، بس وہ سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتا رہے، تو بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اب کوئی گنجائش باقی ہے کہ ہم سوچیں کہ اب یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے؟ یہ کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے. اور پھر جب حساب کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے، اور پھر اس کی تو گنتی بھی اور اس کا حساب بھی جو ہے وہ بہت آرگنائزڈ حساب ہے. اور وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، ایسا کرنا اس کے لیے کچھ وہ مشکل بھی نہیں ہے. یہ بہت آسان کام ہے کہ وہ ایک ایک کو دی ہوئی ایک ایک نعمت کے بارے میں اس سے پوچھے. ہمیں تو اپنی نیکیاں یاد نہیں رہتی، تو ہم تو بھول جاتے ہیں، نیکی کر کے بھی بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کوئی عمل کب کیا تھا. اور گناہ تو ویسے ہی بے شمار ہیں، ان کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. لیکن وہ ایسا قدردان رب کہ جب وہ حساب لے گا تو ایک ایک نیکی قدم ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ یہ نہ بتا دیا جائے کہ یہ عمر کہاں گزاری، یہ وقت کہاں لگایا، یہ پیسہ کہاں لگایا، یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا کیا. یہ جو صلاحیتیں ہمیں دی ہوئی تھیں، یہ جو میرے اندر جو سمارٹنس ہے، یا میرے اندر جو بولنے پڑھنے لکھنے کی، بات کرنے کی، کام کرنے کی جو صلاحیت ہے، یا میرے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے ایز انڈیویجول خوبیاں دے رکھی ہوئی ہیں، اور ہر ایک کو اس نے دے رکھی ہوئی ہیں، کبھی ہم اس کا ادراک اور احساس ہی نہیں کرتے. کیا یہ میری کمائی ہے؟ یہ صرف اور صرف اور محض ذوالجلال والاکرام کا اکرام ہے جو اس نے ہمیں عطا کر رکھا ہے. ہم قدر کریں یا نہ کریں، مان کے دیں یا نہ مان کے دیں، یہ تو ہماری اپنی حماقت ہوگی. لیکن ذوالجلال والاکرام کے جو فیورز ہیں اور جو اس کا اکرام ہے وہ بے شمار ہے، بے شمار ہے. کیا ہی عجب ساخت اس نے ہمیں دی کہ سر اٹھا کے گھونٹ گھونٹ پانی پینے کی ہمیں توفیق دی، لقمہ توڑ توڑ کے منہ میں رکھ کے چبا کے نوالا نوالا اور قطرہ قطرہ نیچے اتارنے کی ہمیں توفیق دی. اور پھر اس کے بعد اس نے ہمیں جو نظام انہضام دیا وہ کتنا زبردست ہے. کیا جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ سارا کچھ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک بہت خوبصورت سسٹم ہے، اس میں سے کچھ کچرا ہوتا ہے، کچھ فائدہ مند ہوتی ہیں چیزیں، اور جو فائدہ مند ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، اور جو کچرا ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے. اور اگر وہ کچرا وہاں پڑا رہ جائے، وہ فضلہ وہیں پہ رہ جائے، تو انسان کی کیا حالت ہو جائے. ایسا محتاج، اور ایسا محتاج، اور پھر بنتا کیا ہے؟ وہ اپنے رب ہی کو چیلنج کر لیتا ہے. اگر نافرمانی کرنی ہی ہے تو اسی کی نافرمانی پہ اتر آتا، ساری دنیا کی تابعداری کر لیتا ہے، سب کی مان لیتا ہے، سب کی مان لیتا ہے. آج کل تو ہم بچوں کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، والدین پاگل ہوئے پڑے ہیں بچوں کے پیچھے. بچے یہ نہیں چاہتے، بچے یہ نہیں کھاتے، بچوں کی یہ خوشی ہے. ایک مثال دے رہی ہوں بات کو سمجھنے کے لیے، اور آپ دیکھیں پوری زندگی ایسے گزر رہی ہے، کچھ پرواہ نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. تو ہر ایک کی فرما برداری، ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش ہے. لیکن اگر کسی کی خوشی کی پرواہ نہیں تو وہ کہ جس نے ہمیں یہ مقام دیا، ہمیں زمین پر منہ مارنے کی ذلت سے محفوظ رکھا اس نے، اور یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے. نیند کو لے لیجئے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے اس کا کہ نیند. سارا دن انسان کام کرتا ہے تو یہ جو بدن ہے، یہ جسم ہے، اس کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. سوتا ہے چند گھنٹے، اس کو راحت ملتی ہے، ٹوٹے ہوئے سیلز سارے ایک دم پرفیکٹ ہو جاتے ہیں، ہمت طاقت آ جاتی ہے، پھر اٹھتا ہے اور اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے. کیا خوبصورت سسٹم ہے. کس کس چیز کو ہم جو ہے وہ کریں. اور سورہ الرحمن تو ہمیں ایک ایک بار بار روکے گی، بار بار روکے گی، اور کہے گی رکو اور سوچو اور آگے بڑھو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہاں جاتے ہو، کہاں جا رہے ہو تم؟ اس کو جھٹلا کے اور اس کی نہ مان کے اور اس کو آپ اگنور کر کے کہاں جا رہے ہو؟ سوچو تو صحیح، کیا کیا تمہارے پاس موجود ہے، سوچیں ذرا. اور پھر جب یہ معرفت ملتی ہے ذوالجلال والاکرام کی، تو پھر کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس کی کسی ایک نعمت پر یا ایک سے زیادہ نعمتوں پر
ہم محبت کے ساتھ جائیں اور اس کے سامنے سجدے میں سر رکھ دیں. ہونا چاہیے, اکثر ہونا چاہیے, اس لیے کہ ذوالجلال والاکرام وہ ہستی ہے کہ جس نے الجلال کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کے ذریعے سے بندوں کو اپنے سے جوڑا, اور الاکرام وہ کہ جس نے اپنے فیور کر کے اپنے آپ کو بندوں سے کنیکٹ کر لیا. تو یہ ایک وہ تعلق ہے, خوبصورت تعلق ہے جو یہ نام ہمیں دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ محبت ہے جو اس نام کے مطالعے سے ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. اور پھر شکر کے آنسو نکلنے چاہیے, نکلنے چاہیے کہ جب محرومی کے آنسو آسانی سے نکل آتے ہیں تو شکر کے آنسو کیوں نہیں نکلتے. جب کوئی دکھی کرتا ہے تو ہم فوراً سے پریشان ہو جاتے ہیں, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, تو شکر کے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ کیا وجہ ہے, کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, کیوں نہیں ہم شکر کے طور پر روتے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہم نے بہت پڑھ رکھی ہے, لیکن کبھی ہمارے سامنے جو احادیث آتی ہیں نا, عموماً ہماری تو ویسے محرومی ہی سمجھیں کہ ہمیں تو حدیث کا ٹیکسٹ پڑھنے کی بھی توفیق کم ملتی ہے, چونکہ فرصت نہیں ہے نا کہ ہم عربی پڑھیں, ہمیں اور بہت کچھ پڑھنا ہے, ہمیں اور بہت چیزوں سیکھنی ہے, تو ہم اسی میں لگے رہتے ہیں, زندگی کھپ جاتی ہے. لیکن قرآن اور حدیث پڑھنے کا ٹائم کم ملتا ہے. قرآن کو تو پھر کبھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن حدیث اور اس کے ترجمے پر ہی ہمارا گزارا چلتا ہے. حدیث کے لفظ نہیں ہم پڑھتے, تو حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ بھی وحی ہیں, معلوم ہے نا, حدیث کے الفاظ بھی وحی ہیں. کوشش کیا کیجئے کہ جب حدیث پڑھیں تو اتنی قابلیت اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم حدیث کے الفاظ کو بھی پڑھیں. اور پھر ٹھیک ہے, ترجمہ نہیں آتا, سمجھ نہیں آتی تو ترجمہ بھی پڑھیں, لیکن حدیث کے لفظ بھی پڑھیں. لیکن حدیث کا ہمارے سامنے عموماً مفہوم آتا ہے, یا وہ والا حصہ آتا ہے, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا, وہ نہیں ہمیں پتا ہوتا کہ کس پس منظر میں وہ حدیث اس وقت بیان ہوئی. تو یہ حدیث ہے جو بہت مشہور ہے, ہم سب کو معلوم ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا. معلوم ہے نا یہ حدیث, ہم سب کو آتی ہے, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ بنوں. اور اس حدیث کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, اور اس حدیث کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ کہتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے رات کو, اور اس طرح سے تھے کہ میری جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد کو مس کر رہی تھی. یعنی اتنی قربت تھی, اتنی قربت تھی, قربت کے وہ لمحات کہ جب محب اپنے محبوب کے پاس ہو, اور محب اور محبوب بھی وہ کہ جو افضل البشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی صحبت کسی کو مل رہی ہو اور ان کے ساتھ وہ ہوں. وہ کہتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جلد مس کر رہی تھی اور میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعنی یا عائشہ, عائشہ مجھے چھوڑو, میں اپنے رب کو یاد کرنا چاہتا ہوں. عائشہ مجھے چھوڑو, مجھے جانے دو, مجھے جانے دو کہ میں اپنے رب کو یاد کروں. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ, مجھے آپ کا قرب اچھا لگتا ہے, مجھے آپ کا قرب اچھا لگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر محبت سے ان سے کہتے ہیں عائشہ مجھے جانے دو. اور پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں, اور پھر وہ نماز ادا کرتے ہیں, اور وہ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے ہیں. ہم کیا ہیں, ہم کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی حق پہنچتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوے کریں, یا بندوں کے ساتھ شکوے کریں, یا اپنی قسمت کو روئیں, یا اپنے حالات کا رونا روئیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اور اس قدر اس میں زیادتی کرتے ہیں قیام میں, اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں پھٹ جاتے ہیں, معلوم ہے نا سب کو. تو اس کیفیت کو اور اس پس منظر میں سیدہ عائشہ صدیقہ ان سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں, کیوں اتنا تھکاتے ہیں؟ تو پھر جواب آتا ہے یا عائشہ تو افلا اکون عبدا شکورا, تو کیا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی
کوئی ضرورت نہیں ہے. یا ہمیں اس کی کوئی نعمت نظر نہیں آتی؟ ذل جلال والاکرام، اس کے جلال اور اس کے اکرام کے کتنے زیادہ انعامات ہیں ہمارے اوپر. کچھ چھن جائے تو رونا آ جاتا ہے، لیکن سجدہ شکر ادا نہیں ہوتا. کوئی دکھی کرتا ہے تو رات کو روتے روتے تکیا بھیگ جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن کبھی سجدے کے اندر بھی آنسو نکلے، یہ کم ہوتا ہے. اور اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو یا سنو یا نماز میں ہو تو یہ کیفیت پیدا کرو کہ رونا آئے. اور اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی ایکٹنگ کر لو. دیکھیں انتہا کیا ہے، کس چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے. اگر نہیں آتا رونا، دل پتھر ہے، یہ دل سخت ہے. کیا ہے اس دل کو؟ کیوں یہ سخت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں؟ کیوں رب ذوالجلال والاکرام کے انعامات کو، اکرام کو، اس کی عزت افزائی کو اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کی قدر ہی نہیں کرتا، اس کو محسوس ہی نہیں کرتا؟ کیا ہو گیا اس دل کو؟ اور اچھا اگر پتھر ہے بھی تو پھر اس کو نرم کرنے کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں. یہ کیسے نرم ہوتا ہے، تو پھر اس کو نرم کرنے کی کوشش کیجئے. اور اچھا اگر پھر بھی سختی ہے، نہیں نرم ہوتا ہے، تو پھر ایکٹنگ ہی کر لیجئے، رونے کی ایکٹنگ ہی کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کو وہ بات بھی پسند آ جائے گی کہ میرے بندے رونے کی ایکٹنگ تو کرتے ہیں نا، رونا نہیں آتا تو. اور اگر یہ کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دے گا کہ وہ دل میں خشیت بھی ڈال دے گا، اپنی محبت بھی ڈال دے گا. پھر آ جائیں گے آنسو، پھر یہ جلد جو ہے وہ نرم ہو جائے گی. پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں یہ رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے. ہوگا پھر ایسے تلین جلودہم، ان کی جلدیں جو ہیں وہ پھر نرم ہو جاتی ہیں، اور ان کے جسم کا ایک ایک سیل رب ذوالجلال والاکرام کی پریزنس کو محسوس کرتا ہے، اس کی محبت کو محسوس کرتا ہے. ہوتا ہے ایسے بہنوں، کر کے تو دیکھیے، آزما کے دیکھ لیجئے. یہ نام بہت مبارک نام ہے، اور جب کچھ نہ ملے یا کچھ چھن جائے تو ہماری کیفیت عجب ہو جائے. تو جب بہت کچھ ملا ہوا ہو اور بہت کچھ سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہوں تو اس پر ہم اس کو محسوس نہ کریں، اس کے کرم کو محسوس نہ کریں، اس کے کریم ہونے کو محسوس نہ کریں، اس کے جلیل ہونے کو محسوس نہ کریں، تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی ہماری اور کیا ہو سکتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ رب ذوالجلال والاکرام کے نام پہ جب ہم غور کریں تو اس کا جلال، اس کی عظمت، اس کی ہیبت ہمارے دل کو اپنی مٹھی میں لے لے. اور پھر جب اس کے اکرام کے بارے میں ہم سوچیں تو پھر بے پناہ محبت وہاں پر آ جائے اور ہم اس کے سامنے جھک جائیں، ہم عاجز ہو جائیں، اور پھر ہم بھی اس کے لیے کچھ محنت کریں، کچھ تگو دو کریں، کچھ کرنا پڑے گا. اور یہ وہ نام ہے کہ جو دعا کی قبولیت کے ضامن نام ہیں، گارنٹیڈ، کہ جو ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک دیہاتی عرب کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، یعنی ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے سنا: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لقد دعا اللہ باسمہ العظیم الذی دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطا. اس نے اللہ کو ایسے عظیم نام سے پکارا ہے کہ جب بھی اس نام سے اس کو پکارا جائے تو دعا سنی جاتی ہے، اور جب بھی اس نام سے اس سے سوال کیا جائے تو عطا کیا جاتا ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
अलिज़्ज़ू बिया ज़ल जलाली वल इकराम। अलिज़्ज़ू, अलिज़्ज़ू का मतलब है, अलज़्ज़ा का माना है पनाह हासिल करना, चिमट जाना, लाजिम पकड़ लेना, किसी चीज पर जम जाना। और जब भी बंदा मोमिन को कोई भी मुश्किल, कोई भी दुश्वारी, कोई भी तकलीफ और परेशानी पेश आती है, तो फिर ये अल्फाज उसकी पुकार और उसकी निदा का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर इन नामों से जब वो अपने रब को पुकारता है, अलिज़्ज़ू, चिमट जाओ इन नामों के साथ, चिमट जाओ, अलिज़्ज़ू बियाज़ल जलाली वल इकराम, यानी तुम अल्लाह ताला को लिपट कर, चिमट कर उसको उसको याद करो। और इन नामों के जरिए से, या ज़ल जलाली वल इकराम, इन नामों के जरिए से तुम उसको पकड़ लो, उसके 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 करीब चले जाओ और उसको पुकारो, और गारंटी है कि दुआ कबूल होगी। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, देहाती अरब था, और आया तो आते ही रोता रोता आया, ऊंची ऊंची आवाज में रोता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, और अपने सर पे यूं हाथ मार रहा था, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा बैठ जाओ। जब वो बैठ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। ऐ रब, तेरी मग़फ़िरत मेरे गुनाहों से ज्यादा वसी है। मेरे गुनाह बहुत है, बहुत हैं, लेकिन तेरी मग़फ़िरत मेरे गुनाहों से ज्यादा बढ़ कर के है। व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली, और तेरी रहमत मेरे आमाल को घेरे हुए है। यानी मुझे अपने आमाल पे इतनी उम्मीद नहीं है जितनी तेरी रहमत के ऊपर उम्मीद है। तो जब बंदा अल्लाह ताला के नामों के साथ चिमट जाता है, जब इन नामों के साथ जुड़ जाता है, जब इन नामों की मारिफत हासिल कर लेता है, तो फिर उसको वो सकीनत मिलती है, वो राहत मिलती है कि उसका दिल शाद हो जाता है। फिर ये जो परेशानियां और गम और तकलीफें, ये हर किसी के साथ हैं, और इंसान इसको महसूस करता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इंसान महसूस ना करे। अल्लाह ताला ने उसको बनाया ही ऐसे है। वो खुशी को भी महसूस करता है, गम को भी महसूस करता है, दुख और तकलीफ को भी महसूस करता है। ये चीजें उसके साथ हैं, लगी हुई हैं, और ये उसकी जिंदगी का सफर है, और हर कोई अपने अपने सफर पे चल रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने सफर के अंदर, इस सफर के अंदर अपने आप को अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अल्लाह ताला के करीब लेकर जाएं, उसकी मारिफत हासिल करते हुए, और उसको राजी करने की कोशिश करें। हर शख्स मुख्तलिफ है, और जो मैं कर रही हूं वो आप सब नहीं कर सकते, जो आप सब कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती। हम एक दूसरे को जो है वो हौसला दे सकते हैं, एक दूसरे से कुव्वत ले सकते हैं, एक दूसरे से हिम्मत ले सकते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल जो है वो अपने अपने सफर के ऊपर है। तो जब हम इन नामों की मारिफत के साथ उसके करीब जाते हैं और उसकी रहमत की तरफ लपकते हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बढ़ के अपनी आगोश में ले लेता है। वो अपनी रहमत के अंदर हमें दाखिल कर लेता है। और ऐसे ही है कि जैसे वो देहाती आके बैठता है और वो आके एतराफ़ करता है अपने गुनाहों का, तो पहले एतराफ़ और उसके बाद फिर रब की रहमत से मायूस ना होना। और फिर जब वो ये अल्फाज अदा करता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमाते हैं, उठ जाओ, तुम्हारे गुनाह माफ हो गए, उठ जाओ, तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। और क्या ही अजब बात है कि हम कहते हैं, या ज़ल जलाली वल इकराम बिरहमतिका अस्तगीस, ये कहते हैं ना। और ये वो तस्बीह है कि जो हमारी, हम सब की जुबानों के ऊपर आम है, हम सबको याद है ये तस्बीह, या ज़ल जलाली वल इकराम बिरहमतिका अस्तगीस। और हम कहते हैं, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। तो वो जो अभी मैंने दुआ जिक्र की, इंशाअल्लाह वो दुआ आपको भेज दी जाएगी, आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा। और दुआएं याद करने का भी एक तरीका है। देखिए,
کوئی بھی کام جو ہے وہ ہم سے ایفرٹ مانگتا ہے، اور ایفرٹ ڈالے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک ہے کہ ہم اپنی لسٹ میں شامل کر لیں کہ ہمیں یہ دعا یاد کرنی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جس زبان میں بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن وہ الفاظ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں جو مبارک زبان سے نکلے، وہ تو بہت خاص ہے نا. وہ دعائیں کہ جو قرآن کی دعائیں ہیں، جو حدیث کی دعائیں ہیں، تو ان کو یاد کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے، ان کو سمجھنے کے لیے بھی. تو ایسے نہیں ہوتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس کے لیے زیادہ ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے کہ میں اپنے طور پر اپنا ایک ٹارگٹ رکھوں کہ مجھے یہ دعائیں یاد کرنی ہے. تو وہ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم کسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور دو لوگ مل کے کوئی دعا یاد کرتے ہیں، یا کلاس روم کے اندر کوئی دعا یاد کی یا کرائی جاتی ہے، تو یہ ہونا چاہیے. کبھی ہم کوئی ایسا کورس ڈیزائن کریں یا کچھ کلاسز کو مخصوص کر لیں کہ یہ کلاسز صرف دعاؤں کو یاد کرانے کے لیے ہیں. میں نے پچھلے رمضان میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا کیا تھا کہ آخری عشرہ ایک چھوٹی سی دعا، اس کی مختصر سی جو ہے وضاحت، اور پھر اس کو یاد کرنا ہے. لیکن وہ تب دی گئی جب مجھ سے پرومس کرو کہ آپ یاد کرو گی. تو یعنی اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا اس پروگرام کو، چھوٹے سے کو، کہ اس میں اب یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے آپ نے میرے بھلے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، میں اس کو لوں یا نہ لوں. لیکن زیادہ بھلا یہ ہے نا کہ آپ نے مجھے جو سکھائی ہے پھر آپ اس کو فالو اپ بھی کریں. آپ یہ فکر بھی کریں کہ جو میں نے تمہیں دعا دی ہے تم نے یاد بھی کر لی یا نہیں کر لی. تو ذرا کیئر اس طرح کی بھی ہونی چاہیے کہ آگے بڑھ کے ان کی مدد کی جائے، اور وہ دعا یاد کرانے میں بھی ان کی مدد کی جائے. ممکن ہے ان کو یاد کرنے میں مشکل ہو رہی ہو، ممکن ہے وہ لفظ ان کی زبان پہ نہ چڑھ رہے ہوں. تو میرا یہ کہہ دینا یا آپ میں سے کسی کا یہ کہہ دینا کہ یہ دعا میں نے آپ کو سکھائی ہے، اب اگلی دفعہ میں آپ سے سنوں گی کہ آپ نے یاد کی یا نہ کی، تو اس سے ایک ہمت بھی مل جاتی ہے. اور یا یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ دو دوست جو ہیں وہ طے کر لیں کہ یہ دعائیں ہم نے یاد کرنی ہے، اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو دہرائیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ یاد کرنے میں مدد ملتی ہے. تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، تو اس کا اور پھر اس دعا کا میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کر رہی ہوں. اور وہ جو دعا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، اس میں دونوں نام آ رہے ہیں، یا حیو یا قیوم بھی آ رہا ہے اور یا ذل جلال والاکرام بھی آ رہا ہے. تو جب حدیث کی اس حصے کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ جس میں، بلکہ یہ حدیث بھی یاد کر لینی چاہیے، الزو یہ فعل الامر ہے، الزو بیا ذل جلال والاکرام. تو جب ہم یا کہتے ہیں تو اس کے بعد زو نہیں کہنا ہے، یا ذل جلال والاکرام نہیں پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے. یہ پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا رب العالمین. ہم اکثر دعا میں کہتے ہیں یا رب العالمین، ایسا نہیں ہے. جب یا آ جائے تو پھر رب کے اوپر فتحہ پڑھنی ہے، زبر آئے گی، یا ذل جلال والاکرام. تو حدیث ہے الزو بیا ذل جلال والاکرام، چمٹ جاؤ ذل جلال والاکرام کے ساتھ، ذل جلال والاکرام کے ساتھ چمٹ جاؤ. کیا مطلب؟ اس نام کے ساتھ چمٹ جاؤ، اور اس نام کے ذریعے سے تم اپنا ایک خاص کنیکشن بناؤ اس رب کے ساتھ، ایک تعلق بناؤ اس نام کی معرفت سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے دعا بھی کرنی ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے واسطے سے کرنی ہے. تو یہ جو ہوگا تعلق اور واسطہ کہ یا ذل جلال والاکرام برحمتک استغیث، تیری رحمت سے میں فریاد کرتی ہوں، تو اپنی رحمت کر دے اور تو اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے. اور پھر وہی جو دیہاتی آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سر پیٹتا ہوا اپنے گناہوں کا انبار لیے ہوئے آتا ہے، اور پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اور پھر اسی دعا کے الفاظ کو یاد کر کے اس کے ساتھ ہم یہ جوڑ لیں، یا ذل جلال والاکرام برحمتک استغیث. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یا رب العالمین، یا رب العالمین. تو وقت ختم ہو گیا، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ ہم سورہ الرحمن کا مطالعہ شروع کر سکیں، اور 2 ہی سیشن اس کے بعد باقی رہ جائیں گے. تو پھر انشاءاللہ جتنا کچھ بھی ہو سکا ہم اس کے مطابق انہی ناموں کی روشنی میں ان آیات کو پڑھیں گے. اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بس سننے کی حد تک ہو، بلکہ
اب ان ناموں کی معرفت اور یہ جو پوائنٹس ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اور پھر اس کے مطابق ہر ایک آیت کو ہم اینالائز کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اکرام کون سا ہے, کس شکل میں اس کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور میں اس اکرام کی کیسے مستحق بن سکتی ہوں, یا وہ اکرام میرے پاس کس شکل میں ہے, اور پھر اس کی قدر آئے. اور یہ وہ نام ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم پوری معرفت کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ ان ناموں کی سمجھ حاصل کر لیں تو اس کے بعد ہماری زندگی ہلکی پھلکی ہو جائے گی, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, کوئی ریگریٹ نہیں, کوئی رنج نہیں, کوئی دکھ. ہم اپنے آپ سے خوش ہو جائیں گے اور اپنے رب سے بھی خوش ہو جائیں گے. اور یہ وہ ہے مقام کہ جس کے لیے پھر کہا گیا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اور یہ بہت بہت بڑی بات ہے, یعنی انسان اپنے آپ سے بھی خوش ہو اور اپنے رب سے بھی خوش ہو, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور انہی لوگوں کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی اور خوش. اور یہ وہ دو نام, ہر نام اپنی جگہ بہت مبارک ہے, لیکن یہ وہ دو نام بہت خاص ہے جڑواں ناموں میں سے, کہ جو اس طرح کی معرفت بندے کو دیتے ہیں کہ اس کو اپنے سے جوڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل نصیب فرمائے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.